السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو راتیں 10 راتیں تھیں، یہ سارے کے سارے 10 راتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح گزارتے؟ شدہ معذرہ، اپنی کمر کو ٹائٹ کر لیتے کہ اب میں نے ان راتوں میں عبادت کرنی ہے۔ ہی یوز ٹو پریپیئر ہمسیلف، احیا اللیل، اپنی راتوں کو جگاتے اور عبادت میں گزارتے، انقذ اہلہ، اور اپنی فیملی کو بھی جگاتے۔ باقی دنوں میں فیملی کو بے شک چھوڑ دیتے کہ وہ مرضی پڑھیں، اپنی اکیلے قیام اللیل کرتے۔ ان راتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو آخری 10 راتیں ہیں، these last 10 nights are to catch one night، لیلۃ القدر کی رات۔ اس رات کو پانے کے لیے ان 10 راتوں کی عبادت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس رات کی تعظیم اور قدر میں کیا کیا؟ پوری ایک سورت نازل کر دی، سورۃ القدر۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو اس رات میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا معلوم کہ یہ رات کیسی ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب کسی چیز کی بڑائی اور کبریائی بیان کر لیتے ہیں نا، اس کا سٹیٹس، مطلب کہتے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم کہ وہ رات کیسی ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 راتوں کے برابر نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا لیلۃ القدر کا الف شہر کہ یہ 1000 راتوں جیسی ہے، نہیں، بلکہ فرمایا خیر من الف شہر، یہ 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ اور کتنی بہتر ہے واللہ عالم، ہم نہیں جانتے۔ 2000 راتوں کے برابر ہے، 5000 راتوں کے برابر ہے، 10,000 سال کے برابر ہے، ہم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اوپن اینڈڈ کویسچن چھوڑ دیا، یہ تمہاری سوچ ہے کہ یہ کتنی افضل اور کتنی اعلیٰ ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، تنزل الملائکۃ والروح، اس میں ملائکہ، فرشتے اور روح الامین، روح جبریل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ فیہا بِإِذْنِ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتے ہیں، اور اس رات کو کیا ہے؟ سلام، پیس، ہر کسی سے سلامتی کا پیغام پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ کب تک؟ فجر کی اذان تک، فجر کے ٹائم داخل ہونے تک یہ رات ہے۔ سبحان اللہ۔ صحابی فرماتے ہیں کہ بلکہ مفسر فرماتے ہیں، جب انہوں نے قرآن کی تفسیر میں لکھا، کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو سورہ کوثر نازل کی، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے گفٹ دی، ایز اے ان کو تحفہ تھا کہ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر، حوض کوثر عطا کیا، فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر، تو ہم نے ایز اے گفٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے عطا کی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو although خوشی تو بہت ہوئی، لیکن ان کے دل میں یہ بھی تھا کہ میری امت کو بھی کچھ ملے، میری امت کو بھی کچھ نصیب ہو، اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ کچھ گفٹ دیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بعد سورۃ القدر نازل کر دی کہ ہم آپ کی امت کو کیا گفٹ دے رہے ہیں؟ ایسی رات دیں گے جو ان کے 83.3 ایئرز کی عبادت سے بہت بہتر ہوگی، وہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی بہتر رات ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، ہمارے لیے کتنا پریشان ہوتے تھے، ہمارے لیے کتنا وہ حریص تھے کہ کسی طرح سے ان کو زیادہ کچھ مل جائے۔ امتی امتی، یہ ان کا ایٹیٹیوڈ تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پریشانی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پریشانی کو بھی دور کر دیا، ان کی امت کو یہ تحفہ دے کے کہ تمہیں یہ میں قدر کی رات دے رہا ہوں، جو کہ بہت امیزنگ رات ہے۔ اور اس میں اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ حضرت فرماتے ہیں فیہا یفرق کل امر حکیم، اس دن تمام حکمتی فیصلے کیے جاتے ہیں۔ ابن عباس رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو اینول قدر ہے، جو اگلے سال ہمارے ساتھ ہونا ہے، وہ لوح محفوظ سے تمام اینجلز کو اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں کہ میرے بندوں کے ساتھ کیا کیا ہونا ہے اگلے سال۔ حتیٰ کہ ابن عباس فرماتے ہیں، اس کی ڈیٹیل میں جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ بھی لکھا جائے گا کہ اس بندے نے اگلے سال حج کرنا ہے یا نہیں کرنا، اس بندے کی زندگی کتنی ہے، یہ انسان اگلے سال رمضان دیکھ سکے گا یا نہیں دیکھ سکے گا، اس کی موت لکھی ہے یا نہیں لکھی، اس کا رزق کتنا بڑھے گا، اس کو کون سی جابز ملیں گی، کون سی جابز چھوٹیں گی، اس کی صحت کی ہر چیز کے بارے میں لیلۃ القدر کی رات میں لکھ دیا جاتا ہے۔ That is the reason this night is so important کہ ہم اپنے رب کو دعا کر کے، کیونکہ دعا ہی تقدیر بدل سکتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس رات میں اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں جتنے اس دنیا میں راکس ہیں اور پتھر ہیں، ان سے بھی زیادہ فرشتے اس دنیا میں نازل ہوتے ہیں اس ایک رات میں۔ لیلۃ القدر کی جو رات ہے، یہ کون سی رات ہے؟ حدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فی صحیح مسلم میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لیلۃ القدر کی راتوں کو
آخری عشرے کی، رمضان کے آخری عشرے کی آڈ نائٹس میں تلاش کرو، which is the 21st of night, 23rd, 25th, 27th, 29th. ہم ایک لیول اوپر آتے ہیں. سارے صحابہ نے خواب، کچھ صحابہ جو تھے جو اللہ کے وسلم کے ساتھ تھے، انہوں نے خواب دیکھا، اور سب صحابہ نے جو وہاں تھے انہوں نے ایک ہی خواب دیکھا جس میں ان کو یہ آیا کہ اس رات کو، قدر کی رات کو آخری 7 راتوں میں تلاش کرو، آخری 7 راتوں میں، رمضان کے آخری عشرے کی آخری 7 راتوں میں تلاش کرو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جب انہوں نے خواب بتایا تو انہوں نے کہا تم سب کو خواب آیا ہے تو لگتا یہ کہ یہ آخری 7 راتوں میں یہ رات ہے، اور کہا کہ ان راتوں میں ان کو ڈھونڈو. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ جس میں ڈیٹیل آتی ہے، لیکن فرمایا کہ اگر تم سلیک آف کر رہے ہو، اگر تم بہت تھک گئے ہو، if you are having an exhausting رمضان، تو پلیز ڈونٹ سلیک آف ان the last 7 days of رمضان. آخری 7 دنوں میں سلیک آف نہ کرنا، لیزی نہ ہونا، کیونکہ یہ رات آخری 7 راتوں میں ہے. ایک لیول آپ اور اوپر بڑھ جائیں. اللہ اکبر. حدیث ابن عباس and حدیث ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اجمعین. فرمایا اللہ کے وسلم نے، اس کا میں کریکٹس بتا رہا ہوں کہ seek it on the 25th, 27th and 29th night of رمضان. اس رات کو 25ویں، 27ویں، 29ویں رات میں ڈھونڈو. ٹھیک ہے. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات کا علم دیا گیا تھا؟ جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات کا علم دیا گیا تھا اور دکھایا گیا تھا. لیکن عبادہ بن صامت کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات کا علم دیا گیا تھا. وہ گھر سے نکلے اور راستے میں تھے تو دیکھا 2 لوگ آپس میں لڑ رہے تھے اور جھگڑ رہے تھے. ان کے لڑنے اور جھگڑنے کی وجہ سے، دیکھیں نا، لڑنے اور جھگڑنے کی کتنی بری اثرات ہوتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس رات کو اس کا جو نالج تھا اس کو اٹھا لیا گیا، اس نالج کو اٹھا لیا گیا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس رات کو اب کیا کرو، تم 29ویں، 27ویں یا 25ویں رات میں ڈھونڈو. یہ ہوتا ہے لڑائی جھگڑے کے نقصانات. ذل بن حبیش رضی اللہ تعالی عنہ، بلکہ یہ تابعی ہیں رحمہ اللہ، عبداللہ ابن مسعود کے پاس آئے. ان کے ساتھ ابی بن کعب بیٹھے ہوئے تھے. تو کہا کہ عبداللہ بن مسعود سے کہ آپ مجھے بتائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی رات کے بارے میں فرمایا کہ وہ لیلۃ القدر کی رات ہے. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر تم سارا سال تہجد پڑھو تو تم ڈیفینیٹلی اس رات کو پا لو گے. تو ذل بن حبیش مڑے ابی بن کعب کی طرف اور کہا کہ دیکھتے ہیں آپ کا ما قال لی صاحبک، تمہارا آپ کا جو ساتھی ہے کیا کہہ رہے ہیں، مجھے پھنسا رہے ہیں. تو ابی بن کعب نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود چاہتے ہیں کہ تم کنسسٹنسی اختیار کرو تہجد پہ اور تم ساری زندگی اس عمل کو جاری رکھو. لیکن پھر کہا کہ واللہ، اللہ کی قسم کھائی کہ I know it is the night of 27th. کہتے ہیں واللہ I swear by Allah I know it is the night of 27th. کیسے؟ انہوں نے فرمایا کیسے؟ انہوں نے کہا کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نشانی بتائی تھی، اور یہ بھی کہا کہ عبداللہ ابن مسعود knows it as well کہ it is the night of 27th. کہ اللہ کے نبی جو ہمیں نشانیاں بتائی ہیں لیلۃ القدر کی، ہم نے 27ویں کی رات کو ان کو پایا، اور ہم جب اگلے دن صبح اٹھے تو سورج بالکل ویسا ہی تھا جیسے اللہ کے نبی نے بتایا تھا. اور ہم انشاءاللہ آج اس کی نشانیوں کے بارے میں بات کریں گے. اور یہ بات جانیں کہ ابی بن کعب کون ہے. یہ مطلب دیکھیں نا، ایک شخص کی بات کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ شخص کون ہے. ابی بن کعب قرآن کے بہترین قاری. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سارے صحابہ کو اکٹھا کیا تراویح کی نماز ایک ہی جماعت کے ساتھ لیڈ کرانے کے لیے، تو ابی بن کعب کو آگے امام بنایا. تو یہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 27ویں کی رات کو عبادت زیادہ کیا کرتے تھے یا ویسے ہی ان کی عبادت تھی جس طرح عام دنوں میں کرتے تھے؟ کچھ تو علماء کہتے ہیں کہ ان کو جب پڑھا گیا تو ان کی ویسے ہی عبادت تھی، لیکن جب ڈیٹیل میں دیکھا جائے، احادیث کو چھانٹا جائے، تو یہ نظر آتا ہے کہ 27ویں کی رات کی عبادت اللہ کے وسلم زیادہ کیا کرتے تھے. آتھینٹک حدیث نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے قیام کیا 23ویں کی رات کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1/3 نائٹ تک، رات کے 1/3 حصے تک قیام کیا. پھر ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 25 کی رات کو قیام کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھی رات تک قیام کیا. اور پھر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 27ویں کی رات میں قیام کیا. ہمیں ڈر ہوا کہ ہم شاید
الفلاح چھوڑ دیں گے. الفلاح وہ سحور کو, سحری کو کہا کرتے تھے. ہمیں ڈر ہوا کہ کہیں ہمارا جو الفلاح ہے, جو ہماری سحری کی میل ہے, یہ نکل نہ جائے. This shows کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم extended his عبادہ a bit more, prolonged his عبادہ on the night of 27th. ایک اور دلیل سبحان اللہ اگر ہم دیکھ لیں, authentic narration, ایک بوڑھا شخص, بہت بوڑھا شخص اللہ کے نبی کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ, آپ دیکھتے ہیں میں بہت کمزور ہو چکا ہوں, میری ہڈیاں کمزور ہیں, تو مجھے کوئی ایک رات بتا دیں جس میں عبادت کروں تو میں اس قدر کی رات کو پا لوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 27ویں کی رات کی بات کیا کر. آتھینٹک نریشن. تو اب کنکلوژن کی طرف آتے ہیں. کنکلوژن کیا ہے؟ ڈیفینیٹلی ہمیں کچھ ایسی نریشنز بھی ملتی ہیں صحابہ کی جس میں آتا ہے کہ 23ویں کی رات ہے وہ, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل جس میں اللہ کے وسلم نے پہلے 10 دن اعتکاف کیا رمضان کے, تو جبریل آئے 10ویں دن, کہا کہ جو آپ جس کو آپ پانا چاہ رہے ہیں وہ آگے ہے. تو اللہ کے نبی نے اپنے اعتکاف کو بڑھا دیا, جس میں صحابہ نے بھی بڑھا دیا, 20 دن اعتکاف کیا. پھر جبریل آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو آپ پانا چاہ رہے ہیں وہ اٹ از ہیڈ آف یو. پھر اپنے اعتکاف کو بڑھا دیا اور 30 دن اللہ اکبر صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعتکاف کیا. What an amazing Ramadan it would be. صحابہ with the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم in one masjid. اور اللہ کے نبی نے اس کو بڑھا دیا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مجھے خواب میں بتایا گیا کہ یہ کون سی رات ہے, لیکن مجھے یہ رات میں بھول چکا ہوں اس رات کو, ٹھیک ہے. لیکن مجھے یہ نشانی یاد ہے کہ اس رات میں نے جب سجدہ کیا تو میں نے جب زمین پہ اپنا سر مبارک رکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارش کی وجہ سے سر مبارک اس پہ پانی تھا اور دیور ڈراپس جو کہ ایک مڈ ٹائپ کی تھی. پانی کو جب مٹی سے ملایا جائے, کیونکہ مسجد نبوی اس ٹائم کچی تھی, کھجور کے ہوتے تو پانی جو ہے نا ڈراپ کرتا تھا, تو میں نے ایسے کیا. تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم روزانہ رات کو آسمان پہ دیکھتے کہ بادل ہیں یا نہیں ہے, تو بادل نہیں ہوتے تھے, لیکن 23ویں کی رات کو بالکل بادل بن کے آ گئے اور اٹ اسٹارٹڈ ریننگ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23ویں کی رات کو جب سجدہ کیا تو سر اٹھایا تو ان کے چہرے مبارک سے اسی طرح سے جس خواب میں انہوں نے ایکسپلین کیا تھا کہ وہ یہ قدر کی رات ہے نکل رہے تھے. تو جو اس کا کنکلوژن ہے وہ یہ ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ اٹ ویریز ایوری ایئر, ہر سال یہ مختلف راتوں میں آتی ہے, لیکن ڈیفینیٹلی ہمیں کچھ احادیث میں 27ویں کی رات کی فضیلت ملتی ہے ڈیفینیٹلی. اور لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر سوال ہی پتا تھا کیوں پورے آخری عشرے میں کرتے تھے قیام اور اعتکاف اور عبادات, شدہ میں ذرا و احیا لیلا و انقذ اہلا, اپنے گھر والوں کو جگاتے, راتوں کو آباد کرتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو چاہتے تھے کہ تمام راتوں میں عبادت کریں, دوسرا کہ یہ مفسرین لکھتے ہیں اور شرح کر لکھتے ہیں کہ اگر شاید مون کی سائٹنگ میں تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا ہو تو کہیں وہ 24 کو فال نہ ہو جائے, ہم 23ویں 25ویں 27ویں کو ڈھونڈ رہے ہوں. اور اسپیشلی وہ تو اللہ کے نبی کے دور تھا جو کہ امیزنگ دور تھا, اس میں تو یہ چانسز بہت کم تھے. ہمارے دور میں جس میں ایک ملک ہمارے پاکستان میں ہی ایک شہر کسی ایک دن پہلے روزہ رکھا ہوتا ہے, ایک دن بعد میں رکھا ہوتا ہے. ان کے لیے 23 ہے, ہمارے لیے 24 ہے, ان کے لیے 25 ہے, ہمارے لیے 26 ہے. تو اس طرح سے چل رہا ہوتا ہے. تو جسٹ ٹو بی آن اے سیفر سائڈ وی شوڈ pull our socks and we should push ourselves in worship of every night. And میں briefly بتا دیتا ہوں کہ it's a soft and gentle night, ٹھیک ہے. زیادہ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ جس رات بہت بجلی گرج رہی ہے اور جس رات طوفان آ رہا ہے اس دن وہ رات ہے, نہیں ایسی بات نہیں ہے, بلکہ اس کے اپوزٹ علماء لکھتے ہیں کہ it is a soft and gentle night, مطلب it's cool and calm, ٹھیک ہے. دوسری چیز نہ ہی بہت ٹھنڈ ہوگی اس رات میں اور نہ ہی بہت گرمی ہوگی, پلیزنٹ حالات ہوں گے اس رات میں, ٹھیک ہے, نہ ایک پلیزنس ہوگی رات میں. تیسری چیز کہ سکون ہوگا اس رات میں, ایک عجیب سی کیفیت ہوگی پیس اور ٹرانکولیٹی کی. سلام ہی حتی مطلع الفجر, فرشتے اتنے آئے ہوتے ہیں کہ پورے آسمان دنیا کو اور ساتوں آسمان کو بھرا ہوتا ہے اور ہر انسان کے گھر میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں, ہر مسلمان کے گھر میں, اور جو عبادت کرتا ہے اس پہ سلامتی بھیجتے ہیں کیونکہ فرشتے دے لو عبادہ, ٹھیک ہے. تو اس لیے وہ ہر مسلمان کے گھر میں آتے ہیں, اینڈ جہاں پہ فرشتے ہوں گے وہاں پہ ڈیفینیٹلی سکون, چین اور اطمینان ہوگا, ٹھیک ہے. اسی طرح سے ون آف دا بگیسٹ سائنز از وچ از ون آف دا موسٹ کلیئر سائنز از اگلے دن جب سورج نکلتا ہے it rises weak, it is pale without rays,
اس کی جو ریز ہیں یا اس کی جو شعاعیں ہیں وہ نہیں ہوتی. سورج اٹس لائک اے پلیٹ, دا سن از لائک اے پلیٹ. جیسے ہم چاند کو دیکھ لیتے ہیں نا, جیسے ہم چاند کو دیکھ سکتے ہیں اپنے نیکڈ آئی سے, اس طرح انسان جیسی سورج ابھرتا ہے اس کو اپنی نیکڈ آئی سے دیکھ سکتا ہے. لیکن یہ کب کی بات ہے؟ جب سورج رائز کرتا ہے اور کچھ حصے تک. ڈیفینیٹلی اٹس ناٹ اباؤٹ کہ ظہر کی نماز یا بالکل اپنے پیک پہ آنے کے بعد نہیں. وین اٹ رائزز اینڈ رائزز اے بٹ اپ اٹس لائک اے مون. اور اس میں علماء اس کی شرح میں بیان کرتے ہیں کہ سبحان اللہ, کیونکہ اس رات میں ملائکہ اتنے ہوتے ہیں, اینجلز اتنے اترے ہوتے ہیں کہ ان کی پریزنس کی وجہ سے, ان کے پروں اور ان کے اس آسمان میں پریزنس کی وجہ سے سورج کی جو ریز ہیں وہ مدھم بڑھ جاتی ہیں, وہ بالکل جو ہے نا کم ہو جاتی ہیں. اس رات کو جو شخص پا لے اس رات میں کیا دعا کرنی چاہیے؟ حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ کہ میں اس رات کو پا لوں, یعنی میں اسے سارے سائنس دیکھ لوں, مجھے پتہ چل جائے, تو میں اس رات میں کون سی دعا مانگوں؟ تو اللہ نے فرمایا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. یا اللہ آپ بے شک العفو ہیں, آپ معافی کو بہت پسند کرتے ہیں. تحب العفو, معافی کو بہت پسند کرتے ہیں. فاعف عنا, آپ ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں. ایک اور اوتھینٹک نریشن میں آتا ہے کہ اللہم انک عفو کریم, کریم کا بھی لفظ ایڈ کر دیا, کیونکہ ہم عفو اپنے گناہوں سے معافی تو آخرت کے لیے مانگ رہے ہیں, لیکن کریم کا جو لفظ ہے تاکہ ہمیں دنیا میں بھی بہترین طرح کی اللہ تعالیٰ ہمیں بلیسنگز دیں اور لائف دیں. تو اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا, یہ جو دعا ہے وہ مانگنی چاہیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس رات کے بارے میں ایگزیکٹلی جانتے تھے؟ اگر جانتے ہوتے تو حضرت عائشہ کو اس حدیث میں بتا دیتے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے نہیں تھے. ون آف دا حکمہ از کہ ایک تو مسلمان اسٹرائیو کریں اور رمضان کی ساری راتوں میں عبادت کریں. اگر ہمیں پتہ چل جاتا کہ چلو یہ 27 کی رات ہے تو ہم پھر باقی راتوں میں اتنی عبادت ورشپ نہ کرتے. اور